مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ جو قلم میں نے تمہارے ہاتھ میں دیا اس کا تم نے حق ادا کیا؟ آپ تو پڑھے لکھے تھے، لوگوں کو تلقین کرتے تھے، پڑھاتے تھے، یا آپ پڑھے لکھے خاندان سے تھے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بدمعاش کس نے بنایا؟ دنیا کی دو انٹرنیشنل زبانیں ہیں، ایک ایکشن کی اور ایک رومانس کی۔ ناصر ادیب 10 میں کسے تو کاٹا بڑے سلطان رہی بطور فلاں، سلطان رہی بطور فلاں، میں نہیں بطور آ سکتا۔ ہاں پھر میں ایکٹر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر ادیب دی لیجنڈز آف ناصر ادیب شو میں السلام علیکم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، حسب روایت اور حسب والا آپ کے سامنے آج پھر ایک آرٹسٹ کی کہانی بیان کرنے لگا ہوں۔ اکثر میرے اوپر یہ آج کل اعتراض ہو رہے ہیں میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، اور مجھے پتہ انہیں اعتراض کرنے والوں میں آپ میں سے کوئی بھی آدمی شامل نہیں ہے جو میرا ویور ہے، کہ جی ناصر ادیب صاحب یہ جو لوگوں کو بلاغ کر رہے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ یہ پیسوں کے لالچ میں پتنی کیا کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، ادھر کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، مجھے مشورے دیتے ہیں، میرے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، میری برائیاں بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے، میں خوش ہوں کہ وہ میری برائیاں کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں میرے حوالے کرتا رہے۔ میں جو یہ کام کرتا ہوں میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ میرے تمام ولاگز غور سے دیکھتے ہیں اور بڑے غور سے ہی اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، مجھے مشورے بھی دیتے ہیں، میری غلطیاں بھی نکالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ اس میں کوئی غلطی رہ جاتی ہے، کوئی ڈیٹ کی غلطی، کبھی فلم کا نام غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ میں ایکسٹمپور بولتا ہوں، آپ کے سامنے بولتا ہوں، اور میرا پہلے سے لے کر اپنے بعد سے لے کر میں اینڈ کرنا ہوتا ہے، وہ میرے ذہن میں مسلسل چل رہا ہوتا ہے اور میں بول رہا ہوتا ہوں۔ تو انسانوں بعض دفعہ زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی، اس کو اگنور کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر ولاگ میں نے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسی نصیحت، کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ ضرور بتایا ہے جو آپ کی عاقبت کے لیے اور آخرت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے، اور یہ مشہور ہے کہ شاید حدیث پاک ہے، میں کنفرم نہیں ہوں، کہ ہر انسان سے اس کے علم کے مطابق حساب ہوگا۔ اب مجھے جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، میں نے اپنی زندگی پاکستان فلم انڈسٹری میں گزاری اور پاکستان فلم انڈسٹری میں بے شمار فلمیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے نام بھی دیا، عزت بھی دی، مقام بھی دیا، سب کچھ دیا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میری اوقات سے زیادہ مجھے دیا۔ جیسا میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ میری ایک دفعہ جناب شیخ طاہر القادری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے میرے سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے صرف 4 چیزیں بنائی ہیں، باقی سب چیزیں کن کہہ کر پیدا کی۔ ان 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ قلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ تمہارے ہاتھ میں دے دی اور تمہیں اہل قلم بنا دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ جو قلم میں نے تمہارے ہاتھ میں دیا اس کا تم نے حق ادا کیا؟ تو وہ پھر کئی راتیں میں نہیں سو سکا تھا، اور بڑے تگ و دو کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میری فلموں سے لوگوں نے، جیسے لوگ کہتے ہیں جی میں نے قتل و غارت پھیلائی، میں نے یہ کیا، دشمنیاں پیدا کی، میری فلموں سے لوگ بدمعاش بن گئے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، میری فلموں سے دیکھ کر کوئی آدمی بدمعاش نہیں بنا۔ بہرحال ایک لاہور کا سب سے بڑا بدمعاش غیاثہ، جو آج سے کافی عرصہ پہلے شروع ہوا، جس کے خوف سے پولیس ناکے چھوڑ کر بھاگ دیتی تھی، اس کو جب سزائے موت ہوئی، وہ ایک شریف آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اور شاید اسکول ٹیچر کا یا عالم دین کا وہ بیٹا تھا، اور خود بھی پڑھا لکھا تھا۔ تو جب اس کو سزائے موت ہوئی تو صحافی نے اس سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ تو پڑھے لکھے تھے، لوگوں کو تلقین کرتے تھے، پڑھاتے تھے، یا آپ پڑھے لکھے خاندان سے تھے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بدمعاش کس نے بنایا؟ تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، یہ تاریخ پر ریکارڈ موجود ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ناصر ادیب کی فلمیں دیکھ کر میں بدمعاش بنا، اس نے کہا مجھے بدمعاش پولیس نے بنایا۔ تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، مجھے کوئی میں سلسلے میں شرمندہ نہیں ہوں، میں اپنی کسی فلم سے بھی، لیکن پھر بھی میری فلم تھی، اور فلموں میں گانے بھی ہوتے ہیں جو کہ شرع کی روح سے جائز نہیں ہے، اور مرد اور عورت کا جو ملاپ ہے اتنی آزادی سے جو میری فلموں میں ہوتا تھا، ہر فلم میں ہی ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک جرم تھا۔ جہاں تک فلم کی کہانی کا تعلق ہے، وہ کہانی میری کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوئی، میں نے ہمیشہ اس میں کسی نہ کسی حساب سے انسانوں کو اچھا سبق دیا۔
اب جو میں نے وہ کتاب لکھی، میں نے جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے اس قلم کا کفارہ کیسے ادا کیا کہ میں نے ایک کتاب لکھی 800 صفحے کی، پھر اس کے میں نے 4 حصے کیے کہ 800 صفحے کی کتاب اول تو خریدے گا کوئی نہیں، خریدے گا تو پڑھے گا کوئی نہیں۔ پھر اس پہلے حصے کا نام رکھا میں نے تاریخی جملے، جس کے 2 ایڈیشن جو ہیں وہ بک چکے ہیں، اور اب میں تیسرا ایڈیشن چھپوانے لگا ہوں، اور اس کے دوسرے حصے کا نام ہے تاریخی دلچسپیاں، وہ بھی ساتھ آئے گا، اور تیسرے حصے کا نام ہے تاریخی اعداد، اور چوتھے حصے کا نام ہے تاریخی حادثے۔ یہ بھی اس کتاب میں، وہ جو کتاب ہے جو آپ پڑھیں گے تو وہ نہ ناول ہوگا، نہ وہ ہسٹری ہوگی، نہ وہ آبیتی ہوگی، نہ وہ کوئی مذہبی کتاب ہوگی۔ وہ کتاب ایسی ہوگی جیسے میں ولاگ کرتا ہوں اور آپ سنتے ہیں اور انٹرسٹ کے ساتھ سنتے ہیں، اور میں آپ کو ہلنے یا ادھر ادھر نہیں جانے دیتا۔ وہ میری کتاب بھی انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہلنے نہیں دے گی، اور کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی، ذہن اور جو ضمیر ہے وہ بدل چکا ہے، کیونکہ اس کے ٹائٹل پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن کو، زبان کو یا زندگی کو کوئی تبدیلی نہ لائے تو مجھے فون کریں اور اپنے پیسے واپس لے لیں، کتاب کو جلا دیں۔ 2000 کتاب بک چکی ہے اور میرے خیال میں ہزاروں لوگوں نے پڑھی ہے۔ ابھی تک اللہ کی رحمت سے مجھے کوئی فون ایسا نہیں آیا کہ آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر اثر نہیں ہوا، بلکہ ایک ہمارے پروڈیوسر ہیں، ان کا نام ہے دوست محمد ڈوگر، سلطانہ فلم انہوں نے بنائی تھی جس کا رائٹر میں ہی تھا۔ انہوں نے ملتان سے مجھے فون کیا کہ آپ کی کتاب میں نے پڑھی ناصر صاحب، اور میں نے آج سے نماز شروع کر دی ہے، اور یہ میں نے آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد سیکھا ہے، اور وہ کتاب جو ہے آج بھی اسی طرح ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہے۔ میرے پیارے سامنے مسجد ناظرین، یہ میں نے بات آپ کو اس لیے سنائی کہ میں کتاب کے علاوہ اس ولاگ کے ذریعے بھی وہی کام کر رہا ہوں جو میں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر داستان مکمل کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا سبق دیتی ہے، اور وہ جو سبق دیتی ہے وہ میں آپ کو بڑے طریقے کے ساتھ دین کے قریب کرتا ہوں، آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہوں، آپ کو آخرت کی فکر دلاتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر جو ہم لوگ گم ہیں اس سے آپ کو تھوڑا سا ہٹا کے میں آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہوں کہ آخر کچھ بھی ہو، آپ جتنا مرضی ہو کامیابیاں حاصل کر لیں، شہرتیں لے لیں، دولتیں کما لیں، مال بنا لیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ نے مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی اس کا حساب دینا ہے اس کی تیاری کریں۔ یہ بات تو میں نے اس لیے تفصیل سے بتائی کہ میں اپنا یہ کام جاری رکھوں گا، میری جتنی مرضی و مخالفت ہو، کیونکہ جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے لیے جب ان کی بات نہیں سنتے تھے تو انہوں نے باجا اور طبلہ منگوایا تھا، اور قوالی ایجاد کی اور طبلہ بجاتے تھے، ہندو آتے تھے، جب جمع ہو جاتے تھے اس کے بعد وہ دین کی بات کرتے تھے، اور وہ پھر نبی الہند کہلائے، انہوں نے اتنے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ولاگ جو ہے یہ میرے لیے ایک طبلے کی حیثیت لگتا ہے جس میں بجاتا ہوں۔ آپ ایکٹروں کی اور ایکٹریسوں کی کہانیاں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، میں وہ آپ کو کہانیاں بتاتا ہوں، وہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس سے آپ نے سیکھا کیا ہے۔ اب میرے اوپر جو اعتراض ہوا تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کے بارے غلط باتیں کی، کسی کے بارے میں نے کوئی غلط بات نہیں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی الزام نہیں لگا، لیکن وہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا، یہ بھی میں مانتا ہوں۔ اور مجھے بہت دیر بعد یہ پتہ چلا کہ ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا، لہٰذا میں نے وہ سچ بولنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کی عزت جو ہے خطرے میں پڑتی ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے دل پر قیامت گزرتی ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور میں اس جرم سے توبہ کرتا ہوں۔ لیکن اس سے ایک سبق ضرور سیکھیں آپ، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اب جب زندگی گزارتے ہیں تو کیوں نہیں یہ سوچ کے گزارتے کہ یہ ہماری آج کی زندگی ایک دن ہمارا ماضی بن جائے گی، اور پھر جب لوگ ہماری ماضی میں جھانکیں گے تو اس میں ہم نے جو برائیاں کی ہوں گی، جو غلط کام کیے ہوں گے، جو ہم نے لوگوں کے ساتھ ظلم روا رکھا ہوگا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہوگا، وہ ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے تانا بھی بن سکتا ہے، اور ہماری شخصیت کا وہ روپ بھی سامنے لا سکتا ہے جو کہ خطرناک یا خوفناک ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی یہ سوچ کے گزارنی چاہیے کہ ہمارے ہر عمل کا اس دنیا میں بھی حساب ہوگا، اس دنیا میں بھی ڈسکس ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اب میں آتا ہوں اس آدمی کی طرف جس کی کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس آدمی کا نام ہے اقبال حسن۔ یہ نام آپ نے سنتے ہی آپ کو یقیناً شیر خان یاد آ گئی ہوگی،
لیکن نئی نسل نہیں جانتی، جس لیے میں ان ایکٹروں کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جنہوں نے آرٹسٹ بننا ہے، جن کو شوق ہوتا ہے کام کرنے کا. یہ ان کے لیے بھی ہے جو فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کے نالج میں اضافہ ہونا چاہیے کہ آج ہم جن ایکٹروں کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. جو ناصردین پچھلے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے ہیرو بنے، کیا کیا مشکلات آئیں، تو ان مشکلات پر انہوں نے کیسے قابو پایا. اقبال حسن پاکستان فلم انڈسٹری کا وہ آرٹسٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہوں کہ جس مقام پر اسے ہونا چاہیے تھا، جب وہ اس مقام کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. اقبال حسن 1942 میں پیدا ہوا لاہور میں، اور لاہور میں اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. ایک روایت یہ بھی ہے جو میں نے نہیں پڑھی لیکن کنفرم ایک آدمی نے، ایک شریف آدمی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس نے کہا کہ جی اقبال حسن میٹرک کرنے کے بعد ملتان آئے تھے اور گریجویشن انہوں نے ملتان سے کی. وہ ملتان کیوں گئے مجھے نہیں پتا، ان کے کوئی وہاں رشتہ دار تھے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. مجھے اتنا ہی پتا ہے کہ میں نے جب دیکھا تو اقبال حسن مجھے ہیرو کے روپ میں ملا. اقبال حسن کے ساتھ میرا کافی وقت جو ہے انتہائی دوستی کے ماحول میں گزرا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میری فلم پہلے ناول پر، میرے ایک ناول پر جو پہلی میری فلم بنی الاسفہ جس کا نام تھا، اس پر میرا ٹائٹل آیا تھا مرکزی خیال ناصرالدین، لکھنے والے تھے ارشد لکھنوی صاحب. تو وہ ریاض احمد شیخ اس کے پروڈیوسر تھے، تو ان کے کوٹھی پر میرا آنا جانا رہتا تھا. میں بسامی روڈ پر رہتا تھا اور وہ چوک کے دوسری طرف کوٹھی میں تھے، تو میں شام کو اکثر ان کے پاس چلا جاتا تھا. وہاں اقبال حسن صاحب ان کے پاس آتے تھے اور ان کی ایسی خدمت کرتے تھے جیسے ایک ملازم خدمت کرتا ہے. پاؤں بھی دباتے تھے، گھٹنے بھی ٹیکتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، عزت بھی کرتے تھے. اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی. اقبال حسن بیسک طور پر ایک فائٹر آدمی تھا اور طبیعت میں تیزی تھی، بھی تھی اور ٹیمپر بھی شارٹ تھا، یعنی بات برداشت نہیں کرتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو مذاق کرو وہ برداشت کر دیتے ہیں. اقبال حسن پاکستان فلم انڈسٹری کے واحد آرٹسٹ ہے جس نے مذاق کیا وہ اس کے ساتھ لڑ پڑا. وہ مذاق کو برداشت نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں برداشت کرتے تھے یہ وجہ آج تک پتہ نہیں چل سکی، لیکن وہ مذاق برداشت نہیں کرتے تھے. ویسے ہنس مکھ تھے، بہت اچھے تھے اور سمجھدار تھے، بات کرنے کا سلیقہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن شارٹ ٹیمپر تھے اور اپنی انخ اور انا کے لیے کسی کے ساتھ بھی ٹکرا جاتے تھے. وہ کیسے ٹکرائے یہ حادثہ میں آپ کو اس کہانی کے اینڈ میں بتاؤں گا. اقبال حسن کا آغاز یہ ہے کہ فلم پنجاب دا شیر میں ایک ایکسٹرا کے طور پر وہ آئے اور اس کے بعد انڈسٹری میں ان کو شیر ہی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ دلیر آدمی بھی تھا اور دبنگ آدمی بھی تھا. اور دلیر اور دبنگ آدمی پاکستان فلم انڈسٹری میں دو ہی تھے، ایک کا نام یوسف خان تھا اور ایک کا نام اقبال حسن تھا. اب دونوں کی ٹکر کیسے ہوتی، یوں سمجھ لیں کہ ایک نوری ناتھ تھا اور ایک مولا جٹ تھا. وہ ٹکر میں آپ کو کہانی کے آخر میں بتاؤں گا. اب آتے ہیں کہ پنجاب دا شیر سے ایکسٹرا کے طور پر کام کرنے والا اقبال حسن آگے کیسے بڑھا. تو یہ ریاض احمد شیخ کے پاس کام کرتے تھے، وہاں فائٹر ہوتے تھے. ایکسٹرا کے طور پر کام کرنا، ہیرو بننے کا شوق تھا. ریاض احمد شیخ جو تھے ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، انہوں نے ایک فلم شروع کی سسی پنو. اور رومانٹک فلم میں اکثر آپ نے دیکھو گا، پاکستان فلم کی انڈسٹری ہو، ہندوستان کی انڈسٹری ہو، بنگلہ دیش کی ہو، ہالی ووڈ کی ہو، نئے ایکٹر جب انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں نا، ہیرو ہیروئن، اکثر ان کو وہ رومانٹک فلم میں لیتے ہیں، کیونکہ رومانس ایک ایسی زبان ہے اور ایکشن، دنیا کی دو انٹرنیشنل زبانیں ہیں، ایک ایکشن کی اور ایک رومانس کی. تو رومانس کی فلمیں لوگ دیکھتے ہیں اور اس میں نئے ہیروئن جب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو وہ اچھے لگتے ہیں ان کو، اور اگر وہ اچھے لگتے ہیں تو وہ سپر ہٹ ہو جاتے ہیں. رومیو جولیٹ بنتی وہاں، تو وہاں بھی نئے ہیرو تو نئے ہیروئن کو لیا جاتا ہے. یہاں سسی پنو شروع کی فلم ریاض احمد شیخ نے اور انہوں نے ہیرو لیا اقبال حسن کو. اقبال حسن صاحب ہیرو بنے اور وہ فلم ایکسٹرا سپر ہٹ ہو گئی. اس فلم کا ایک گانا تھا جو آج بھی چلتا ہے کہ جدوں تیری دنیا تو پیار ٹوٹ جائے گا، 10 پھر دنیا تے کی رہ جائے گا. یہ اقبال حسن نے گایا تھا، سپر ہٹ ہوا اور اقبال حسن ایک دم ان کو بریک تھرو ملا اور وہ اس ہیرو کی قطار میں آ گئے جس قطار میں وہاں پہلے حبیب صاحب تھے، اعجاز دورانی صاحب تھے، نیلسن بھٹی تھے اور یوسف خان صاحب تھے، لالا سدھیر تھے، اکمل خان تھے. یہ بہت بڑے ایک آگے کے لوگ تھے. ان کے پیچھے پیچھے اقبال حسن چل پڑا کیونکہ اس کی پہلی فلم
ایکچولی جو ششی پنو ہے وہ ٹائٹل رول میں سپر ہٹ ہوئی، تو وہ سمجھتا تھا کہ جیسے سلطان رائی ٹائٹل کرتا ہے یا مصطفی رشید صاحب ٹائٹل کرتے ہیں یا یوسف خان صاحب کرتے ہیں، لالا سدیر کرتے ہیں، تو مجھے بھی ٹائٹل ملنا چاہیے۔ اب اس ٹائٹل کے لیے وہ ترستے تھے اور وہ اکثر لڑ پڑتے تھے میرے ساتھ، چونکہ ان کی بہت بڑی دوستی تھی اور بڑا تعلق تھا۔ تو وہ ایک دن میرے گھر پہ آئے بستانی روڈ پہ صبح، تو آ کے مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کیوں آئے، میں حیران رہ گیا، کیونکہ میرے گھر پہ ایکٹر جو آیا تھا اپنی زندگی میں وہ پہلا اقبال حسن آیا۔ تو وہاں میں نے بیٹھایا اور چائے وائے پلائی، تو چائے پلانے کے بعد اس نے گفتگو شروع کی، اور گفتگو شروع کرنے کا انداز ذرا دیکھیے کیا تھا کہ مجھے دیکھ کے کہتے ناصر ادیب 10 میں کسے تو کاٹا؟ میں کہ نہیں جناب، نہیں پھر بھی بڑے سلطان راہی بطور فلاں، سلطان راہی بطور فلاں، میں نہیں بطور آ سکتا۔ تو میں مسکرا پڑا، میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتے؟ پھر لکھنا میرے واسطے کچھ۔ اب میں کیسے لکھوں، کیونکہ میرا بے شک میں سپر ہٹ رائٹر ہو چکا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اور مولا جٹ جیسی فلم بھی بن چکی تھی، تو چرچے تھے میرے بڑے، لوگ میری بات مانتے بھی تھے، لیکن جب میں کسی کو کہتا تھا نا کہ اقبال حسن کو ٹائٹل لے کر، پھر اور نہ یار سلطان رائی سیکنڈ رول میں اقبال حسن کو لے لو۔ تو وہ سیکنڈ رول کی جو لائن تھی اس میں کئی لوگ آتے تھے، کبھی مثلا سلطان رائی کے صاحب غلام محی الدین آ جاتے تھے، کبھی سلطان رائی صاحب کے ساتھ اظہار قاضی آ جاتے تھے، کبھی سلطان رائی صاحب کے ساتھ کوئی اور ایکٹر آ جاتا تھا، یا اقبال حسن آتے تھے۔ تو مصطفی قریشی صاحب ویلن تھے، یہ ایک جوڑی بن گئے، اور تیسرا ہیرو کے رول میں جو تھا وہ اقبال حسن تک رہ گیا۔ اب اقبال حسن ان میں سے اچھل کر باہر آنا چاہتے تھے، یہ ایک کمال ان کے اندر، ایک ضد کہہ لیں، زور کہہ لیں، جب بھی انہوں نے ملنا نا تو انہوں نے کہنا ہاں پھر میں ایکٹر نہیں ہے گا، ایکٹر تو میں ہے گا نا۔ میں کہ جی بالکل تسی ہے گے۔ اب اس سٹائل سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ آدمی، میں اس کو میں کہتا تھا اے ابلدی ہانڈی ہے، مطلب یہ وہ ہانڈی ہے جو ہر دفعہ ابلتی ہے۔ تو وہ یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا، ایک ایسا پیشن تھا، اور اس کا منزل تھا کہ میں ٹائٹل میں آؤں، لیکن ٹائٹل ان کو نہ مل سکا۔ سولو ایک فلم جو کرنا چاہتے تھے کہ میں ہیرو اور میرے ساتھ، وہ نہیں تھی، لیکن ویشی جٹ میں جیسے وہ تھے اور سائڈ پہ تھے غزالہ ان کے ساتھ ہی، وہ سپر ہٹ ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ اس مقام تک نہیں ہے۔ جگہ گجر میں بھی تھے، انہوں نے رول کیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس منظر کے لیے وہ اچھل کر جانا چاہتے تھے، وہ کسی کو ذہنی طور پر اپنے سے بڑا ایکٹر نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا سلطان رائی بھی میرے سے چھوٹا ایکٹر ہے، یوسف خان بھی میرے سے چھوٹا ایکٹر ہے، فلاں بھی میرے سے چھوٹا ہے، یہ ان کی ذاتی ایک سوچ تھی۔ تو میں انہیں سمجھاتا تھا کہ دیکھیں آپ کے خیال میں وہ آپ سے چھوٹے ہیں، لیکن پبلک کے پوائنٹ آف ویو، اور بھائی مینوں لبو کے تے پبلک جانے گی نا، مینوں لے کے تے ویکھو۔ اب یہ جو جواب ہوتا تھا، اس کا میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے کافی کوشش کی لیکن میں ناکام ہوا۔ پھر آتا ہے وقت کہ شیر خان فلم شروع ہوتی ہے۔ جب شیر خان فلم شروع ہوتی ہے، یہ فلم پہلے اردو میں تھی، اس کے پروڈیوسر آغا گل تھے، اور ڈائریکٹر جو تھے اس کے وہ تھے یونس ملک صاحب۔ اچھا، اس میں کیا ہوا کہ عین موقع پہ وہ فلم جو تھی آغا گل صاحب نے بند کر دی۔ وجہ کیا تھی کہ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ناصر ادیب صاحب، وہ 5 7 8 آدمی بیٹھے ہوتے جن میں ایم اکرم صاحب بھی تھے، اقبال یوسف صاحب تھے، راجہ غضنفر صاحب تھے، اور 2 3 اور آدمی تھے۔ تو میں نے کہا جی، کہنے ناصر ادیب نے کہانی سنا۔ اب میں حیران ہو گیا، میں کہا جی میں ان کو کہانی کیوں سناؤں؟ میں اقبال حسن بھی، اقبال یوسف صاحب بھی ڈائریکٹر تھے، ایم اکرم صاحب بھی ڈائریکٹر تھے، اور راجہ غضنفر صاحب پروڈیوسر تھے۔ تو دل میں نے سوچا ان کو میں کہانی سنا، میری کہانی چھوڑ رہی ہے، میں کہانی کیوں سنوں؟ تو میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا جی دیکھیں کہانی میں نے آپ کو سنائی، آپ کے بیٹے کو سنائی، آپ کے ڈائریکٹر کو سنائی، آپ کا ٹائٹل رول محمد علی صاحب کر رہے ہیں ان کو سنائی، آپ کے 10 12 جو ہواری وہاں تھے ان کو سنائی، ان کو میں کیوں سناؤں؟ کہنے میری ٹیم ان کو تن سنانی پڑے گی۔ میں کہ سر میں نہیں سناؤں گا۔ اچھا میرے پیسے واپس کر۔ ڈائریکٹ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں آپ کو پیسے تھوڑی دیر میں واپس کر رہا، ہاں واپس لائے، میں نہیں بنانی فلم، بند۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یونس ملک صاحب آئے، میں بڑا اداس ہو کہتے کی گل ہے، منہ لٹکا کے بیٹھا۔ میں کہ جی انہوں نے اے کیا، کوئی گل نہیں، انہوں نے پیسے 10,000 گن کے من کے اندر جا دے کے آ۔ اور نیکسٹ ڈے فلم کی اوپننگ تھی۔ یہ کیسی بات ہے، گانا بن گیا، شیمن رضوی صاحب نے لکھا اور وجاہت اطہر صاحب نے اس کی موسیقی بھی لائی کہ میرے
میری بندیا بھی چمکا مجھے جھانجھریا پہنا دو، میری بندیا بھی چمکا دو، کیا نام ہے میرے ساجن کا میری بندیا پہ لکھوا دو، ایک گانا بھی بن گیا۔ اگلے دن اوپننگ، یونس ملک صاحب کارڈ چھپانے کے لیے گئے ہوئے۔ اب جب یہ پیسے واپس ہو گئے تو میں کہ یونس ملک صاحب پھر کل اوپننگ سے کہنا آ جا، میرے ساتھ گئے، گھر سے انہوں نے زیور لیا، پٹکے میں باندھا ایک، اور نالا گجر تھا ان کا، وہ ان کے پاس چلے، کہنا جی ہے زیور ہے، میں نے 3 لاکھ روپیہ چاہیے تھا فلم میں بنانی۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہنا زیور واپس لے جا، 3 لاکھ روپیہ میں تن دے دیں گا، تو اپنے کر لے۔ اس طریقے سے اس فلم کا پروڈیوسر اور ڈائریکٹر یونس ملک ہو گیا، جس فلم کا نام تھا شیر خان۔ اور یہ فلم 8 دفعہ پہلے مختلف ڈائریکٹروں سے ریجیکٹڈ کہانی تھی کسی نہ کسی وجہ سے، تو وہ فلم لگی، اور ہاں اس فلم کی اب کاسٹنگ آ گئی۔ جس وقت اردو میں وہ فلم تھی تو اس پر ٹائٹل رول کر رہے تھے محمد علی صاحب، اور جو رول شیر خان کا تھا وہ کر رہے تھے لالا سدھیر۔ تو جس وقت اب آئے تو میں نے یونس سے کہا، میں نے کہا یونس صاحب لالا سدھیر نال گل کر لو، پھر تے رائی صاحب کر لیں گے اپنا شیر خان دا، اپنا ہیرو دا، تے جڑا باپ دا رول ہے انہوں نے لالا سدھیر کر لیں یا محمد علی صاحب کر لیں۔ یونس ملک نے کہا نہیں، میں کیوں؟ کہتا میں اقبال حسن لواں گا۔ اب مجھے اقبال صاحب سی وہ خواہش بھی سامنے آئے کہ میں نے بطور کہ انہوں نے میں نے ٹائٹل کیوں لیندے، لیکن میں نے پیارے سامعین اور معزز ناظرین آدھا گھنٹہ تک مخالفت کی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ سلطان رائی کا باپ اقبال حسن ہو، یہ میرے سے ہضم نہ ہوئی بات۔ میں کہ جی وہ تو کبھی بھی باپ نہیں لگتا۔ یونس ملک صاحب کہتے ہیں وہ لگے گا، میں کہ یہ پبلک نہیں مننے گی، کہتا مننے گی۔ بحث ہوئی پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آخر کار ایک یونس ملک صاحب جیت کے، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے، انہوں نے اقبال حسن کو لے لیا، اور جس وقت وہ فلم مکمل ہوئی اور لگی میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، تو اقبال حسن نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مجھے جو کہتا تھا کہ میں نے تو کاٹ ایکٹر نہیں ہے گا، کہ واقعی وہ ان سے کم ایکٹر نہیں تھا۔ مصطفیٰ قریشی بھی اس میں تھا، سلطان رائی بھی اس میں تھا، لیکن لوگ جب حال سے باہر نکل کر آئے تو ان کے ذہنوں میں اور ان کے زبان پر صرف ایک نام تھا، اور وہ تھا شیر خان۔ وہ 3 سال فلم چلی، اور جو اقبال حسن صاحب جو تھے ایک دم اس صف میں آ گئے جس صف میں یوسف خان صاحب، مصطفیٰ قریشی، سلطان رائی، لالا سدھیر، یہ سارے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن اب اس کی قسمت دیکھ لیں، ہماری ٹریڈ کی غلطی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ڈائریکٹرز کی غلطی دیکھ لیں، کہ پھر بھی شیر خان کے بعد بھی ان کو ایز اے ہیرو ٹائٹل کے طور پر کسی نے سائن نہیں کیا۔ سلطان راہی سائن ہوتے رہے، یوسف خان ہی سائن ہوتے رہے، لالا سدھیر خان ہوتے رہے۔ خان اعظم فلم بنائی تو اس میں بھی لالا سدھیر کو لیا۔ میں نے یونس ملک صاحب سے کہا کہ یونس صاحب جب شیر خان میں وہ ٹائٹل میں ینگ ٹو اولڈ ہٹ ہو سکتا ہے تو خان اعظم میں بھی لے لیں ان کو۔ کہنا نہیں، خان اعظم جو ہے نا وہ لالا سدھیر ہی بنے گا، نہیں لیا ان کو۔ اب یہ قسمت کی بات کہہ لیں، لوگوں کی ضد یا ہٹ دھرمی کہہ لیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یا اللہ کا فیصلہ کہہ لیں، کیونکہ دلوں میں تو سوائے اللہ کی ذات کے کوئی کسی کے لیے بات نہیں ڈالتا۔ لہٰذا 81 میں فلم لگی شیر خان، 82 بھی چلتی رہی، 83 بھی چلتی رہی، 84 آ گیا، شیر خان اتر گئی۔ اس کے بعد چند وریام لگی، چند وریام میں چند کا ٹائٹل جو تھا وہ اقبال حسن نے کیا، وریام کا کیا سلطان رائی صاحب نے۔ اور اگر آپ نے وہ فلم دیکھی ہے نہیں تو دیکھیں کہ چند وریام میں سکھ کا اس نے رول کیا تھا، چند کا، اور اس نے ہر لحاظ سے ثابت کیا کہ وہ سلطان رائی کے لیول کا ایکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے سولو جو ہے ٹائٹل وہ نہ مل سکا۔ اللہ کو اب اللہ کی مرضی ہے۔ میں راول پنڈی میں ایک کہانی لکھنے گیا، 14 نومبر کی بات ہے، اور 14 نومبر کا میرے خیال میں دن تھا، 11 یا 12 بجے کا ٹائم ہوگا، تو مجھے فون گیا کیفی صاحب کا، سسٹر انیس ان کا نام تھا ان کا۔ میں کہ ہیلو، کہتا ہے ناصر صاحب میں انیس بول رہا ہوں۔ میں کہ ہاں بیٹا۔ کہتا اقبال حسن کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں نے اسے باقاعدہ گالی دی کہ تو اتنا بڑا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، اقبال حسن کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیونکہ رات میری بات ہو رہی تھی کہ میاں خالد فیروز صاحب کی کوٹھی پر ان کی شوٹنگ تھی، اقبال حسن صاحب بھی تھے، اپنا اسلم پرویز صاحب بھی تھے سارے۔ تو میں کہا رات تو ان کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ کہنا راتی تے ایکسیڈنٹ ہوا جناب۔ میں کہا کی ہویا؟ کہنا پتہ نہیں کی ہویا، گڈی چلا کے آئے نے، اور گڈی آپ چلا رہے سن، اسلم پرویز صاحب نال بیٹھے سن کہ میں تین ڈراپ کر دیاں گا، تے اگے کوئی ٹرالا جا رہا سی، ٹرالے دے وڑ گئی گڈی، تے دونوں جڑے نے وہ اس ویلے اسلم پرویز صاحب کومے چ نے،
اقبال صاحب دی ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ خیر 2 یا 3 دن کے بعد اسلم پرویز صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ یوں وہ شخص جو ابلتی ہانڈی تھا، ابلتی ہانڈی کی طرح ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا کہ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے نہیں دیکھا آگے کون ہے کیا ہے، باتیں کر رہا تھا تو کوئی اور وجہ تھی تو اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن رات کے اس میں جب گاڑی کی روشنی بھی ہوتی ہے، آگے ٹالے کے نیچے گاڑی گھسا دینا، اور جب گھسی تو وہ اندر جو اس کے نیچے ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو چلا گیا تو اس سے وہ کھوپڑی اور شیشہ اور سارے دونوں وہ ڈسٹرب ہوئے اور اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن ایک انمٹ داستان چھوڑ گیا وہ شخص کہ اس نے اپنی محنت سے اور اپنی ہمت سے بہت کچھ کیا۔ لیکن میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، ایک بات دیکھیں کہ وہ بڑی مشہور بات ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ تو ہم جب کسی چیز کے لیے تڑپتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر منزل وہ پھر بھی نہیں ملتی، تو ہمیں سیکھ جانا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر ایک کے لیے وہ کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں، ہماری عقل محدود ہے، کہ ہمارے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہی سوچ اقبال حسن کی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس زیادتی کے چور میں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا ایکٹر سمجھتا تھا، اس کی اور یوسف خان کی انبن ہوئی، ٹکر ہوئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑے، لڑائی ہوئی، گالی گلوچ ہوئی، دونوں کو ادھر ادھر کیا گیا۔ لیکن اس میں پھر یہ ہوا کہ ایک ایکٹر گیا اور اس نے یوسف خان صاحب نے اقبال حسن کے گھر پر فائرنگ کی، اور اگلے دن اقبال حسن نے جواب دینا تھا کہ پھر الیاس کشمیری صاحب بیچ میں آئے اور دونوں کو بڑی مشکل سے مناد کر صلح کروا دی۔ لیکن مجھے نہیں پتا یوسف خان صاحب تو خیر کہ ان کے دل سے نکلا یہ نہیں بات نکلی، لیکن اقبال حسن مرحوم کے دل سے یہ بات کبھی نہیں نکلی۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میرا ایمان ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اور اگر زیادتی کرتا ہے، اگر وہ آدمی اہل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مقام کو اس زیادتی اور ظلم کے باوجود بھی، رکاوٹوں کے باوجود بھی پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقام دیا تھا وہ کم نہیں تھا۔ صبر اور شکر کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے اس پر شکر کریں، اگر وہ نہیں دیتا تو صبر کریں۔ اسی کا نام صبر اور شکر ہے، اور یہی کامیاب زندگی کا راز ہے۔ اور اگر اس پر آپ عمل کریں گے، نہ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ آپ کو شکایت ہوگی، کیونکہ شکایت جو جب آپ کرتے ہیں نا نصیب کی، تو یہ شکایت ہے ڈائریکٹ میرے اللہ کی۔ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ جی میں یہ بن جاؤں، میں نہیں بن پاتا، نہیں بن سکتا، مجھے نہیں بناتا اللہ، تو میں جب شکایت کرتا ہوں تو میں اللہ کے فیصلے سے انحراف کرتا ہوں، اور یہ کفر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے میرے لیے کیا یہی میرے لیے بہترین ہے، میں اسی قابل ہوں، اور اسی پر مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس نے مجھے وہ مقام نہیں دیا جس کے اوپر میں آج بھی چاہتا ہوں کہ میں پہنچ جاؤں، اور وہ نہیں دے رہا، تو مجھے صبر کرنا چاہیے۔ اور میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کلام پاک میں 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ یقین کریں میں کئی دفعہ پڑھتا ہوں، کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کہہ رہا ہے انسان کو، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا۔ اور بے شک اگر ہم سب کو وہ دوزخ میں ڈال دیں، ہم چیخے چلائیں، تو کہ اللہ بڑا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ، وہ تو ویسے ہی بڑا ہے۔ اور اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے، اس کو سجدہ نہیں کرتے، تو نعوذ باللہ وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ تو اللہ ہی رہے گا۔ یہ تو ہم ہیں جو اپنے اعمال سے چھوٹے اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، 2 باتیں کہیں صرف، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، 2 باتیں، کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں، کہ جس حال میں رکھتا ہے اس کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا ٹھیک ہے، آمنتم، اور اللہ پر ایمان رکھو، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اگر مرنا بھی ہے۔ یہ 2 باتیں آپ کو آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ تو یہی وہ سبق ہے جو اقبال حسن کی زندگی بھی ہمیں دیتی ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں ارد گرد، تو آپ کو ہر انسان کی زندگی میں سے یہی سبق ملے گا کہ لوگ یا شکر ادا نہیں کرتے یا صبر نہیں کرتے۔ شکر کرنا بھی سیکھیں، صبر کرنا بھی سیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔
اللہ حافظ.